السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر سلطان رضا۔ آج کا موضوع ناک کے امراض، نیزل پولیپ اور گلٹی وغیرہ کا ہونا۔ سب سے پہلے میں عرض کروں کہ ایکیوٹ کیسز میں اگر ناک میں کسی قسم کا مرض ہے، مثال کے طور پر ناک سے نزلہ بہہ رہا ہے اور وہ اسٹیکی ہے، تو اس میں کالی بائی کرومیکم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس میں سامنے فرنٹ فیشل پین بھی ہوتا ہے، بلاکیج بھی ہوتی ہے اور اسٹیکی ڈسچارج ہوتا ہے اور حلق میں نزلہ گرتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ سانس لینے میں تکلیف ہے، ڈیپ بریتھنگ اگر پیشنٹ لے رہا ہے، تو اس میں برومیم بہت اچھا کام کرتی ہے 30 پوٹینسی میں۔ اب ایک کیس ایسا آتا ہے کہ جس میں ایڈینائٹس ہو، رائنائٹس ہو، پولیپس ہو، یہ تمام سائنوسائٹس کے پرابلم کے جتنے بھی امراض ہیں اس میں دوائیاں سمٹمز کے حساب سے ہی استعمال کرائی جاتی ہیں۔ میں برسہ برس سے ناک کا گوشت بڑھ جانے پہ یا پولیپس پہ اگر چھینکیں آتی ہیں، نزلہ بہتا ہے، صبح اٹھتے ہی چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، یا ڈسٹ الرجی کی وجہ سے چھینکیں ہوتی ہیں یا کسی بھی وجہ سے ہوتی ہیں اور پانی متواتر بہنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں لمنا مائنر مدر ٹنچر اور کالی بائی کرومیکم 1 mg ویکلی دیتا ہوں رات سوتے وقت۔ اس سے اتنے بہترین رزلٹ آتے ہیں کہ حیران کن رزلٹ آنے کے بعد مریض 1 مہینے کے اندر کم و بیش ناک کے گوشت سے جان چھڑا لیتا ہے اور الرجی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ انٹر کرنٹ کے طور پہ یا تو علاج شروع کرنے سے پہلے ٹیوبر 200 کی ایک خوراک دی جائے اور پھر منتھلی ٹیوبر 1 mg ایک ڈوز دینے سے امیونٹی بھی بڑھتی ہے اور یہ پرابلم بار بار نہیں ہوتی۔ اب کچھ کیسز اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ ناک کا گوشت بڑھ جاتا ہے اور اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ٹلڈ ہو جاتی ہے اور سامنے سے بھی نظر آنے لگتی ہے۔ اس میں ٹیوکریم مدر ٹنچر بہت اچھا کام کرتی ہے اور ویسے ہی کالی بائی کرومیکم ویکلی رات سوتے وقت دی جائے۔ اس کے علاوہ ناک کے غدود بڑھے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ناک کے غدود بڑھنے کی وجہ سے، جس کو ایڈینائٹس کہتے ہیں، بڑھنے کی وجہ سے ناک بلاک رہتی ہے، ناک بند رہتی ہے اور چھینکیں اتنی زیادہ نہیں آتی۔ ایسے میں سینگونیریا نائٹریکم مدر ٹنچر، یہ پہلے شعبے کی آتی تھی، اب جو ہے شاید ہی کسی کمپنی کی ملے، لیکن اس میں 3x ٹیبلٹ کے میں نے اتنے اچھے رزلٹ نہیں دیکھے ہیں۔ تواتر سے میں نے استعمال کروائی ہے سینگونیریا مدر ٹنچر ڈائلیوشن، جو مدر ٹنچر از اکول ٹو 3x تھی لیکن ڈائلیوشن میں تھی، اس کے اچھے رزلٹ میں نے دیکھے ہیں۔ ناک کا گوشت ٹھیک ہو جاتا ہے، اس سے جو غدود بڑے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور ویکلی استعمال کے لیے اس میں پلسٹیلا 1 mg، جہاں پہ ناک میں بلاکیج زیادہ ہو پلسٹیلا 1 mg کی خوراک دیں کرونک کیسز میں، اور جہاں چھینکوں کا مسئلہ ہو وہاں پہ کالی بائی کرومیکم 1 mg کی ایک خوراک دینے سے یہ سارے مسئلے تواتر کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں۔ اب ایک پرابلم ایسی ہوتی ہے کہ نیزل پولیپس کے لیے ایکسٹرنل یوز کے لیے تھوجا اور لمنا مائنر مدر ٹنچر یا تو گلیسرین میں ملا کے آپ دے دیں یا پھر ایسے ہی ڈراپ ڈالنے کے لیے دے دیں۔ تھوڑی مرچیں زیادہ لگتی ہیں لیکن یہ تیزی سے مرض کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ ٹھنڈی کھٹی چیزوں کا مریض کو پرہیز کروائیں، پہلے دن بتا دیں کہ یہ سطحی علاج ہم نہیں کر رہے، آپ کا جو روٹ کاز ہے الرجی کا یا نزلے کا یا چھینکوں کا، اس کو ہم ختم کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا وقت اس میں درکار ہے، ورنہ اینٹی الرجی لوگ زندگی بھر استعمال کرتے ہیں اور اچھے نہیں ہوتے۔ انٹر کرنٹ میڈیسن کے طور پہ اس پرابلم میں انفلوئنزینم 200، ہسٹامائن 200 یہ دی جا سکتی ہیں۔ چھینکوں کے کچھ ایکیوٹ کیس ایسے ہوتے ہیں جس میں تواتر کے ساتھ چھینکیں آتی ہیں اور زیادہ پرانا کیس نہیں ہوتا، اس میں جسٹیشیا آدھا ٹوڈا یہ 30 پوٹینسی میں بہت اچھا فائدہ دیتی ہے۔ 2 دوائیوں کے ملاپ کی دوا ہے، اس کے درمیان کام کرتی ہے، تو اس کے بہت اچھے رزلٹ دیکھنے میں آئے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ڈاکٹر سلطان رضا فرام کراچی۔